نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 27 رجب کا وظیفہ حاجت بتائیں گے۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی خیر و برکت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاص سے آپ کی ہر جائز اور نیک حاجت صدقہ محمد و آل محمد ضرور پوری ہوئی۔ سامعین محترم، 27 رجب کا دن عظیم ترین روحانی طاقت کا حامل ہے۔ اس دن میں حاجت کے لیے کیا گیا عمل ضائع ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے 27 رجب کی عبادت یا 27 رجب کے وظیفہ درود ابراہیمی کو ہرگز مس نہیں کرنا چاہیے۔ اس مقام پر سامعین محترم، ہم ایک بات کی مزید وضاحت کرتے چلیں کہ سلسلہ خیر و بشریہ نے 27 رجب کی دعا کا عظیم ترین سلسلہ خاص بھی شروع کیا ہے، جس میں سلسلہ کے بزرگ تمام تر اہل ایمان کے لیے خصوصی دعا کریں گے۔ اگر آپ بھی 27 رجب کی دعا میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ بیان کر دیں۔ سلسلہ کے بزرگ انشاءاللہ 27 رجب کو آپ کے لیے دعا بھی کریں گے اور ہر روز دعائے خاص میں آپ کا نام بھی لیا جائے گا۔ یاد رکھیے، کسی بھی فرد کا خلوص نیت سے آپ کے لیے دعا کرنا یا آمین کہنا حاجتوں کی تکمیل اور مشکلات سے نجات کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اب ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں، جو کہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین محترم، 27 رجب کا وظیفہ درود ابراہیمی کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے 27 رجب کی شب 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کر کے حسب تفیق صدقہ کی نیت لازمی کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر جائے نماز پر آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسم اللہ کو تصور کر لینا ہے اور آنکھیں بند کر لینی ہے۔ اس مقام پر ناظرین محترم، آپ نے چند ایک سیکنڈ وقفہ لازمی کرنا ہے تاکہ آپ کا وجود اور دل کی دھڑکن نارمل ہو سکے۔ جب سامعین محترم آپ حالت سکون میں آ جائیں، تب آپ نے 313 بار درود ابراہیمی کی تلاوت محبت سے، توجہ سے، یکسوئی سے اور حصول حاجت کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنی ہے۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ اس ایک رات کے وظیفہ کی خیر و برکت سے آپ تمام زندگی، ہر قسم کے قرض، مرض، غربت و افلاس، تنگ دستی، رزق کی کمی، کاروباری ناکامی، رشتہ اور شادی کی بندش، فوبیا ہسٹیریا 18، آفات و بلیات، ناگہانی آفات، دشمن کے خوف، حاسد کی بری نظر، نظر بد اور ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماری سے محفوظ ہو جائیں گی۔ اس لیے اس وظیفہ کو آپ نے مکمل توجہ اور محبت سے کرنا ہے۔ اس وظیفہ کو تمام کر کے آپ نے ایک لمبا سجدہ حاجت اللہ کی بارگاہ میں ادا کرنا ہے، جس میں آپ نے اپنی جائز حاجت کے لیے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ اس سجدہ حاجت میں آپ جو بھی دعا اللہ کے حضور مانگیں گے، وہ دعا صدقہ محمد و آل محمد ضرور پوری ہوگی۔ ناظرین اکرام، ہم وظیفہ کا اختتام اس بات پر کرتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ کی آل مقدسہ پر درود و سلام کا نذرانہ محبت ضرور پیش کیا جائے، تاکہ علم کے اس سفر میں آپ سبھی کو فیض صدقہ محمد و آل محمد نصیب ہو سکے۔ الغرض سامعین محترم، آج کا روحانی پروگرام ہم یہاں پر تمام کرتے ہیں۔ اس روحانی پروگرام میں ہم نے آپ کو 27 رجب کا وظیفہ حاجت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں، تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کریں گے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔